اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر آواز بلند درود پاک پڑھیے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ تمام احباب اس نیت سے درود پاک پڑھیں کہ ہم سائے پیر غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے۔ کملی والے آقا مدینے ہمارا یہ درود و سلام سماعت کریں گے۔ آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ کچھ بھی نہیں تھا ہرگز خیر الورا سے پہلے، کچھ بھی نہیں تھا ہرگز خیر الورا سے پہلے، حق بھی نہیں تھا ظاہر شمس الضحیٰ سے پہلے، کون و مکان سے پہلے خدا نے انہیں بنایا، کون و مکان سے پہلے خدا نے انہیں بنایا، اس نے خدا کو مانا قالوا بلا سے پہلے۔ دنیا کی نعمتیں ہوں یا آخرت کی نعمت، دنیا کی نعمتیں ہوں یا آخرت کی نعمت، کچھ بھی نہیں ہے ملتا ان کی رضا سے پہلے۔ باغ جناح میں صائم ہرگز نہ جا سکیں گے، دنیا کے تاجور بھی ان کے گدا سے پہلے۔ آج میں اور آپ سب آستانہ عالیہ پیر سیواگ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کے زیر سائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کی ابھی جو صدارت فرما رہے ہیں شاہ والا شریف سے پیر فیاض الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ، یہ سارا فیضان، یہ چمکتے چہرے، یہ نورانی چہرے، یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے۔ یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر دربار عالیہ پیر سیواگ شریف آنے کا موقع ملا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی مرضی سے آ گئے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم روپیہ پیسہ خرچ کر آ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیر صاحب نے جس کو بلایا ہے حاضری اسی کی لگ رہی ہے۔ میں بھی ایک ان کا غلام ہوں آپ کی طرح۔ یہ میری بڑی سعادت مندی ہے کہ پہلی بار مجھے یہ موقع مل رہا ہے۔ افتخار ملت، صاحبزادہ والا شان،
پیر محمد افتخار الحسن صاحب سیواگی، اللہ تعالیٰ ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ وہ جو مشن لے کے چلے ہیں اس مشن پر بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، لوگ آسانیاں کم پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں زیادہ کھڑیاں کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے وہ پیر و مرشد، ہمارے سر کے تاج انشاءاللہ جدھر سے گزریں گے انشاءاللہ ہمیشہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا، انشاءاللہ ہر دل معطر ہو جائے گا، ہر دل خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے جو اتحاد اہل سنت کے لیے بنیاد رکھ کے کام شروع کیا ہے، آپ سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ لگتے جگر، پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں کو بوسہ لے کر جب وہ نکلتے ہیں تو یقین جانیے کوئی ایسا عالم دین، کوئی ایسا پیر ایسا نظر نہیں آتا جو یہ کہے کہ حضور آپ آئے ہیں تو میں نے بات نہیں ماننی، بلکہ ہر کوئی آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کہتا ہے حضور آپ جس جگہ بلائیں، رات بلائیں یا دن بلائیں، ہم سر کے بل چل کے آنے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ وہ افتخار ملت، آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پر برکات عطا فرمائے۔ یہ ساری بہاریں پیر سیواگ رحمت اللہ کی میں اور آپ سمیٹ رہے ہیں، میں بھی خادم ہوں، دعا گو ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی آنے والا پیر بھائی، کوئی بھی آنے والا مرید کوئی بات دل میں رکھ کے ایسے نہ چلا جائے کہ جو جا کے کہے کہ میں پیر سیواگ شریف گیا تھا، میری کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ پیر سیواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پہ جو مرید آتے ہیں، صاحبزدگان اگر نہ بھی ملیں تو یہاں کے درخت بھی انشاءاللہ انہیں فیض دے کے بھیجتے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آستانے سے وابستہ کیا ہے جو عقیدے کے لحاظ سے، جو علم کے لحاظ سے، جو عمل کے لحاظ سے سارے آستانوں سے منفرد ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہماری وابستگی 2006 میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے ہوئی۔ ہم طالب علم تھے، ایک دن ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی حضور ہم مرید ہونا چاہتے ہیں، حضور ہمیں کوئی کامل پیر کا بتائیں، ہم مرید ہونا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی علیہ وہ بھی بڑے بیمار ہیں، دعا کریں عرس پاک میں آنے والے ان پیر بھائیوں کی دعا کے صدقے اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں نے جب عرض کی حضور ہم مرید ہونا چاہتے ہیں، بتائیں کس پیر کے مرید ہوں، بغیر کوئی تردد کیے، بغیر کوئی سوچے ہوئے ہمیں فوراً جواب دے کے کہتے ہیں اگر مرید ہونا چاہتے ہو تو سیواگ شریف چلے جاؤ، سیواگ شریف چلے جاؤ۔ کوئی بات نہیں سوچی، بندہ سوچتا اتنے بڑے بڑے پیر ہیں، آپ کو بھی نظر آتے ہوں گے جن کے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں مریدین ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ بڑی تعجب کی بات ہے، ہم شاید کم ہیں وہ زیادہ ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بغیر سوچے سمجھے ہمیں کہتے ہیں اگر فیضان لینا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے تو پھر جاؤ آستانہ عالیہ پیر سیواگ شریف کی نسبت اختیار کر لو۔ تو پھر ہمیں اپنی نسبت پہ ناز نہ ہو، ہمیں اپنے اوپر فخر نہ ہو، ہم اپنی نسبت پہ ناز کیوں نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں اس آستانے کی نسبت عطا کی ہے کہ جس پر دنیا میں بھی فخر ہے، قبر میں بھی فخر ہوگا، بروز قیامت بھی اس نسبت کے سبب رب ذوالجلال ہمیں سرکار کے زیر سائے جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے جو آیت پاک تلاوت کی، آپ احباب نے کوئی بار سنی، اکثر احباب کو یاد ہوگی۔
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ قل اے محبوب فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو تو خوشی کیا کرو۔ اس پر ایک دو بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خوشی کرنا یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ انسان کو مومنوں کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ انسانوں کی فطرت میں بات موجود ہے کہ جب انہیں کسی بھی طرف سے کوئی بھی چیز میسر آئے جس کی اسے تانگ ہو تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، رحمت کا مزہ دیتے ہیں انسانوں کو، یعنی جب اسے رحمت میسر آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ آل انسانوں کے لیے ہے کہ جب اس کو کوئی رحمت ملتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ ایک طرف ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ کہ مومنوں خوشی کرو، اور دوسری طرف ہے کہ انسان کی فطرت میں خوشی ہے۔ دیکھیے ایک بچہ ہے چھوٹا، آپ اس بچے کی طرف پیار سے دیکھیں تو وہ بچہ خوش ہوتا ہے۔ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، گال سلائیں اس کے، اس سے پیار کریں، چھوٹا سا بچہ ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس بچے کی طرف غصے سے دیکھیں وہ رونے لگ جائے گا۔ اور اگر اس کے الٹ ہو کہ آپ نے غصے سے دیکھا تو وہ رونے لگا نہیں بلکہ ہنس پڑا ہے، پیار سے دیکھا تو وہ رونے لگ گیا۔ غور کیجئے میری بات پہ، بات غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ آپ نے بچے کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ ہنس پڑا، پیار سے دیکھا تو وہ رونے لگا، تو آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ آپ سوچیں گے کہ شاید بچے کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ ہم بچے کی گال سلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شفقت کا ہاتھ لگاتے ہیں، بچے کو خوش ہونا چاہیے لیکن بچہ رو رہا ہے۔ کیوں؟ ماں کو بھی فکر آئے گی، باپ کو بھی فکر آئے گی کہ شاید بچے کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، کہ بچے سے پیار کرتے ہیں لیکن بچہ روتا ہے۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر چیک اپ کرے گا، بتائے گا کہ اس بچے کا ذہنی توازن درست ہے کہ نہیں۔ اگر بچے کے ساتھ پیار کیا جائے، بچہ خوش نہ ہو، رونے لگے، تو ماں کو بھی فکر ہے، باپ کو بھی فکر ہے کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو سکتا ہے، ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کو رحمت مل رہی ہے، بچے کو شفقت مل رہی ہے، بچے کو پیار مل رہا ہے، لیکن وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جب کسی انسان کو خوشی ملے، رحمت ملے تو وہ پریشان ہو، بات نہیں سمجھے۔ ادھر بچے کو پیار ملے، شفقت ملے، رحمت ملے، وہ خوش ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر بچہ خوش، اس کا ماں خوشی سے دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے، تو کہیں گے کہ ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ کیا ہے ذہنی توازن؟ اور اگر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی رحمت آئے تو بندے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں، تو کیا کہیں گے کہ اس کا ذہنی توازن، بولیے اس کا ذہنی توازن، میری بات نہیں سمجھ رہے آپ۔ پتہ چلا کہ جو میلاد پر خوشی نہیں کرتا اسے بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ اگر ذہنی توازن درست ہوتا تو پھر سرکار کے میلاد پہ وہ خوشی ضرور منایا کرتا۔ دوسری بات، اسی پر ایک اور چھوٹی سی مثال سمجھ لیں۔ ایک بندہ ایک بچے کو 1000 روپیہ دے، 1000 روپیہ دیا،
وہ بچہ بڑا خوش ہوا، بڑے بھائی کو جا کے کہتا ہے مجھے ابا جی نے 1000 روپیہ دیا ہے۔ چچا جی آئے، کہا 1000 روپیہ دیا ہے۔ بڑی بہن کو کہا 1000 روپیہ دیا ہے۔ بڑا خوش ہے، چھلانگے لگا رہا ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ آج ابا جی نے مجھے 1000 روپیہ دے دیا ہے۔ بہن کو بتایا، والدہ کو بتایا، رشتہ داروں کو بتایا، باہر نکلا تو دوست صحباب کو کہہ رہا ہے آج میں بڑا خوش ہوں، ابا جی نے مجھے 1000 روپیہ دیا ہے۔ اگر اسی بچے کو 5000 کا نوٹ مل جائے تو وہ خوش نہ ہو۔ 1000 پہ بڑا خوش تھا، ہر کسی کو بتا رہا تھا، بھائی کو، بہن کو، والدہ کو، دوستوں کو بتا رہا تھا کہ مجھے ابا جی نے 1000 روپیہ دیا ہے، اور اگر 5000 ملے تو خوش نہ ہو تو آپ کیا سوچیں گے؟ غور کیجئے میری طرف۔ آپ سوچیں گے کہ اس کو 1000 کی قدر کا تو علم ہے، لیکن اس کو 5000 کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ غور کیجئے میری طرف توجہ سے۔ 1000 پہ بڑا خوش ہے، آپ سمجھیں گے 1000 پہ بڑا خوش ہے اور کہیں گے کہ اس کو 1000 کے نوٹ کی قدر کا پتہ ہے، لیکن 5000 کے نوٹ کی قدر کا بولیے پتہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آئیے، گھر بیٹی پیدا ہو یا گھر بیٹا پیدا ہو تو بندہ بڑی خوشیاں کرے، فون کر کر کے بتائے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے، اللہ نے مجھے دوتا دیا ہے۔ مٹھائی والوں کو بلاؤ، یہاں پہ مٹھائی تقسیم کی جائے گی، دوستوں کو، رشتہ داروں کو فون کر کر کے بتایا جائے کہ اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت دی ہے، ہر کسی کو بتایا جا رہا ہے۔ جب آمینہ کا لال آئے تو چہرے پہ بل پڑ جائے تو سمجھ لینا اسے بیٹے کی قدر کا تو پتہ ہے، لیکن آمینہ کے لال کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اسی کو پتہ ہوگا جس کا عقیدہ اہل سنت والا ہوگا، یہ اسی کو پتہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کی رضا پہ چلنے والا ہوگا، یہ اسی کو پتہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے فیضان سے اپنے دل کو روشن اور معطر کر رہا ہوگا، جس کو بیٹے کی خوشی تو ہو لیکن آمینہ کے لال کی خوشی پہ کہے کہاں لکھا ہے، کہاں ہے میلاد، ثبوت دو، دلیل دو، کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں۔ پتہ چلا اس کو بیٹے کی خوشی تو ہے، وہ 1000 والے کی طرح اسے بیٹے کی خوشی تو ہے، اس لیے کہ اس کو بیٹے کی قدر کا پتہ ہے، لیکن آمینہ کے لال کی خوشی اس لیے نہیں کہ اسے پتہ نہیں یہی تو کملی والے آقا ہیں جن کے صدقے دنیا بھی بہتر ہوگی، قبر بھی بہتر ہوگی، اور حشر میں بھی بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ دیکھیے عقیدہ اہل سنت یہ اللہ نے سنیوں کو دیا ہے، کوئی کسی طرف چلے گئے، کوئی کسی طرف چلے گئے، کوئی رافضی بنا، کوئی خارجی بنا، کوئی صحابہ کی شان اتنی بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو گالی دیتے ہیں، کوئی اہل بیت اطہار کی شان اتنی بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ اہل سنت تیرے مقدر پہ قربان، اہل سنت تجھے سلام پیش کرتا ہوں، نہ تو صحابہ کی شان میں غلو کر کے آگے بڑھا ہے، نہ تو اہل بیت اطہار کی شان میں غلو کر کے آگے بڑھا ہے، تو نے اس رستے کو چنا کہ میرا جنت کا رستہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کے دامن دونوں کو پکڑ کے جنت والا ہے۔ ہمارا رستہ وہ ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہمارا رستہ وہ ہے کہ ہم نے دونوں کے دامن کو پکڑا، اہل بیت کے بھی ہم غلام اور صحابہ کے بھی، اور اہل سنت و جماعت سنی بریلوی یہ سمجھتا ہے نہ صحابہ کو گالی دے کے نجات ملے گی، نہ اہل بیت اطہار کو گالی دے کے نجات ملے گی،
بلکہ نجات ہے تو دونوں کی غلامی میں ہے۔ اگر جنت والا رستہ تلاش کرتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت والے دن اللہ ہمیں جنت عطا کرے، تو پھر جنت والا رستہ یہ ہے کہ دونوں کی غلامی، اہل بیت کی غلامی اور صحابہ کی غلامی۔ اور صحابہ کا عمل اور اہل بیت اطہار کا عمل وہ عمل ہے کہ جس کو آج اگر مسلمان اپنا لے، آج اپنے اوپر اس کو لاگو کر لے، تو اللہ کے فضل سے نہ کوئی خارجی قریب آئے گا، نہ کوئی رافضی پاس آئے گا، بلکہ وہ دور سے کہے گا اس سے بچ کے رہنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ وہ سنی ہے جو نہ صحابہ کی گستاخی برداشت کرے گا اور نہ اہل بیت اطہار کی گستاخی برداشت کرے گا۔ حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، آپ باتیں سنتے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے، جتنے انبیاء تشریف لائے، رسول تشریف لائے، انہیں ایک ہی پیغام دیا ہے۔ ایک پہلا پیغام ان کا تھا اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کا پیغام۔ کیا پیغام تھا؟ اللہ کی توحید کا۔ اور دوسرا ان کا پیغام تھا کہ ہمارے بعد ایک نبی تشریف لائے گا۔ آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ پیغام تھے ان کے اصل۔ پہلا پیغام توحید کا، اور دوسرا ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس کو پاس بلا کے کہا، اے میرے بیٹے، میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی ابا جی۔ فرمایا میری نصیحت یہ ہے کہ میری اولاد میں سے سب سے آخر پر، حضرت آدم علیہ السلام نے ہی بتا دیا کہ جو سب سے آخر پہ آئے گا وہی اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ کہا سب سے آخر پہ ایک نبی آئے گا، اللہ نے اس کا نام احمد رکھا ہے۔ اے میرے بیٹے، جب تیرے سامنے اس نبی کا ذکر آئے، اس نبی کا نام لیا جائے، تو سوچنا نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بے ساختہ تیری زبان سے درود پاک جاری ہو کر اس کی ذات پہ ادا کر دینا ہے۔ زبان سے درود پاک نکل جائے۔ اے بیٹے، میری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی اس نبی کا نام پڑھو یا سنو، اس نبی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، زبور ملی، کتاب وہ اللہ نے حضرت داؤد کو دی، لیکن تذکرہ اس میں ہمارے نبی کا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، کتاب وہ حضرت موسیٰ کو مل رہی تھی، لیکن تذکرے اس میں بھی ہمارے نبی کے تھے۔ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو جب حکم ہوا کہ آپ یہاں سے سفر کر جائیں، سفر کرتے کرتے جب آپ خانہ کعبہ شریف پہنچے، حضرت جبریل راہ دکھا رہے تھے، کہا یہی آپ کا مسکن ہے، یہی پہ آپ نے رہنا ہے۔ ڈیرے لگا لیے، اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد کہا، اے اللہ اب اس میں کوئی اس کو آباد کرنے والا بھیج۔ ہاتھ اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بالکل اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی تشریف لائے، کتابیں ملی، صحیفے ملے، ان تمام کتب اور تمام صحیفوں جو بھی جس نبی کو ملا،
کتابیں ان کے تھے، تذکرے ہمارے نبی کے ہو رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ احباب وقار، ہمارے قرآن کرام شیوخ تشریف لائے، ہم قاری عنایت اللہ سیالوی صاحب کی قیادت میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب شیخ قاری عنایت اللہ سیالوی صاحب اور ان کے ساتھ قرآن کرام تشریف لائے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پہ، بول بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، حضور آئے تو اس امت کی فکر، معراج کی رات عرش بری پہ گئے تو اس امت کی فکر، غار میں گئے تو اس امت کی فکر، سرکار اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس امت کی فکر۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو یوں کہا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا۔ ہم تو کسی کے قابل نہیں ہیں، ہم تو اپنے ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہر کسی سے بغض ہے، ہر کسی سے کینہ ہے، ہر کسی سے حسد ہے، ہمارے دل سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ وہ رات کو سروت بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں غیروں سے نہیں اپنوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں غیروں سے نہیں اپنوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی وہ تاجدار ختم نبوت، وہ امام الانبیاء، وہ رحمت للعالمین، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن رات اس نبی کے تذکرے کریں، دن رات اس نبی کو پکاریں۔ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ سرکار کے نام سے ہو سکتی ہے تو اللہ کی قسم ہمارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سرکار کا واسطہ دے کر دعا تو کر کے دیکھیں۔ بس میں یہ کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن میں پیزے والی دکان پہ گیا، پیزے والی دکان پہ میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے پیزا دے دیں۔ وہ دوست ہیں کہ اکثر سر پہ پگڑی رکھتے ہیں، چہرے پہ داڑھی مبارک ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے ماشاءاللہ ان کا، 5 وقت کے نمازی ہیں، ماتھے پہ اتنی نمازیں پڑھیاں نشان پڑ گیا۔ غور کیجئے، یہ آخری میری بات ہے۔ کہتے ہیں میں پیزے والی دکان پہ گیا، کہا یہ پیزا مجھے پیک کر دے۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میرے چہرے کی طرف دیکھا، دوسری طرف پیزے کی طرف دیکھا، یوں۔ آخرکار اس دکاندار کا فیصلہ تھا میں آپ کو پیزا نہیں دوں گا۔ اس نے کیا وجہ؟ کہا بس ہمارے پاس آپ کے لیے پیزا نہیں ہے۔ کہا یہ سامنے پڑا ہے، یہ سامنے ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیزا نہیں۔ پھر اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا میں آپ کا چہرہ اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں اور سر پر پگڑی دیکھ رہا ہوں، چہرے پہ داڑھی دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ ان 3 نشانوں سے یوں لگتے ہیں جیسے مسلمان ہیں۔ آپ آخری نبی کے امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ جو پیزا ہے نا، اس پیزے کے اندر حلال جانور کا گوشت نہیں ہے، حرام جانور کا، حرام جانور کا گوشت ہے۔ یہ ہم نے غیر مسلموں کے لیے بنایا ہے، جو کلمہ گو نہیں ان کے لیے بنایا ہے۔ آپ تو
حضور کے امتی لگتے ہو، کلمہ پڑھنے والے لگتے ہو۔ اس نے جب یہ بات سنی، وہ کہتا ہے میں واپس پلٹا، میں نے فوراً آ کے وضو کیا اور مسجد میں گیا، جا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور کر کے کہا اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے، اگر دنیا والوں نے مجھے پہچان لیا ہے تو قبر میں مجھے فرشتے بھی پہچان لیں گے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ چہرہ مورا تو بدلو۔ چہرے مورے سے کوئی مسلمان نہ لگتا ہو تو پھر قبر میں کیا امید لگا سکتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے چہرے مورے کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے لباس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے فضل سے یہ کر لیں گے تو پھر دنیا بھی ہماری ہے، قبر بھی ہمیشہ مسکراتے رہیں گے، مسکراتے ہوئے گزر جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔